سنت کا تو ڈیفینیشن ان دو کے نزدیک متفق علیہ نہیں، باقیوں کا آپ کیا کہیں گے؟ سند قرآن مجید ہوگی، اس میں کسی کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن۔ خوف ہوگا تو صرف قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے مضرت رساں نتائج کا، جن کا اطلاق ہر ایک پر یکساں ہوگا۔ اس میں نہ کوئی فرد رات کو بھوکا سو سکے گا، نہ کسی کی کوئی ضرورت رکی رہے گی۔ اس میں امیر اور غریب، محتاج و غنی، حاکم و محکوم کی تمیز نہیں ہوگی۔ تمام انسان یکساں واجب التکریم ہوں گے، اور تذلیل و توہین آدمیت سنگین ترین جرم ہوگا۔ اس میں نہ نظام سرمایہ داری باقی رہے گا، نہ مذہبی پیشوائیت، نہ کمیونزم۔ امت کے باہمی مشورے سے نظام حکومت قائم ہوگا، اور وہ نظام قرآن مجید میں متعین کردہ غیر متبدل حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق قواعد و ضوابط خود مرتب کرے گا۔ انہی کو احکام شریعت کرا جائے۔ شرط یہی ہوگی کہ وہ قرآن کی کسی حد سے ٹکرائے نہیں صاحب۔ یہ تھے وہ دو اسلام جن کے متعلق میں نے عرض کیا۔ اقبال نے ان دو اسلاموں کے متعلق کہا تھا کہ وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ لیکن عزیزان من، قرآن نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ مایوسی کے اوپر ہے، اس کے باوجود کہ میرے سینہ تمام داغ داغ جو عرض کر رہا ہوں، میں مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ قرآن کا یہ خدا کا یہ عطا فرمودہ نظام، قرآن کا نظام جو ہے، یہ کسی خاص مملکت، کسی خاص خطہ زمین، کسی خاص قوم کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ اس نے اس کو اپنے ہاں زندہ کر دیا، قائم کر دیا تو یہ قائم ہو گیا، زندہ رہا، اس نے نہ کیا تو یہ ختم ہو گیا۔ یہ تو عالمگیر ہے، ذکر للعالمین ہے۔ وہ خدا جو ہے رب العالمین ہے، اس کا رسول رحمت للعالمین ہے، اس کا قرآن ذکر للعالمین، تمام اقوام عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اگر کسی ایک خطہ زمین میں ہم قاصر رہ گئے ہیں، بد نصیب ہیں کہ ہم اس کو قائم نہیں کر سکے، دوسری دنیا اس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میں نے اس پہ بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ مغرب کی اقوام ایسے باطل نظام کے اوپر چل رہی ہیں، لیکن وہاں کے دانشور اتوار کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اس نظام کا جس کے ہم محکم ہیں، نتیجہ تباہی اور بربادی ہے۔ وہ ایک ایسے نظام کی تلاش میں سرگرداں ہیں اس وقت کہ جس میں انسانیت کے لیے امن ہو اور فروغ ہو انسانیت کا۔ ان کی کتاب میں موجود ہے، میں بہت کچھ اس باب میں بھی لکھ چکا ہوں۔ وہ تڑپ رہے ہیں اس نظام کے لیے۔ اگر یہاں یہ نظام مثالی طور پر قائم ہو جاتا تو بڑی آسانی ہو جاتی ہمارے لیے اور ان کے لیے بھی۔ وہ ذہن میں تو یہ تصور کر رہے ہیں اس اسلام کا، لیکن یہ ان کو نقشہ کہیں نظر نہیں آتا۔ 2-4 منٹ ہیں شیخ صاحب، میں ایک آدھ اقتباس ان کا پیش کروں گا۔ ہاں جی، وہ ٹھیک ہے۔ سویڈن کا ایک اکنامسٹ ہے، بہت بڑا مشہور ہے، بیانڈ دی ویلفیئر اسٹیٹ۔ سویڈن میں فلاحی مملکت، ویلفیئر اسٹیٹ ساری دنیا میں بہترین ہے۔ وہ اس سے مطمئن نہیں ہے اپنے ہاں کی ویلفیئر اسٹیٹ سے، وہ کہتا ہے یہ دنیا نہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا کی تلاش میں ہیں جس میں نہ کرۂ ارض پر کھینچی ہوئی ممالک کی لکیریں ہوں اور نہ ہی قوموں کے خود وضع کردہ حدود۔ یہ وہ دنیا ہوگی جس میں انسان جہاں جی چاہے آزادانہ چلے پھرے، رہے سرے، اور ہر
مذہب کی روح سے قائم ہوگی جو انسان کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے دے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عالمگیر ہوگا اور منتشر انسانیت کو ایک وحدت میں منسلک کر دے گا، جو مشرق و مغرب کے تمام مذاہب کی تعلیم کا مہیمن ہوگا۔ قرآن کا لفظ ہے یہ۔ وہ عقل و فکر پر مبنی ایسا قابل عمل ضابطہ اخلاق ہوگا جو علوم سائنس سے ہم آہنگ ہو۔ وہ انسان کو اس قابل بنا کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ پوری نوع انسانی کا مذہب بن سکے۔ اس کی تلاش ہے۔ عزیزان من، یہ شرائط قرآن کے سوا کوئی ضابطہ حیات پوری نہیں کر سکتا۔ ہماری بد نصیبی نہیں ان اقوام کی بھی کہ ہم قرآن کو پیش نہیں کر سکے ان کے سامنے۔ یہ خطہ زمین اسی لیے اقبال نے اس کا تصور دیا تھا کہ یہاں اگر ہم اس کو قائم کریں گے تو یہ پوری دنیا جو تڑپ رہی ہے اس قسم کے نظام کے لیے کشاں کشاں اس طرف آئے گی۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے یہ نہیں کیا۔ کسی خطہ زمین میں بھی پیدا ہوگا، کہیں بھی ہوگا، یہ خدا کا وہی دین ہوگا۔ ہم یہ کیوں کہیں کہ ہم اس کے بالکل ٹھیکیدار ہیں؟ ہم نے نہیں قائم کیا تو دین فیل ہو گیا۔ یہ دین تو فیل ہو ہی نہیں سکتا۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، دنیا کے ہر نظام پر اسے غالب آنا ہے۔ تو جو بھی ملک اس طرح سے اس کا مطالعہ کریں گے وہ اپنے ہاں اس کو قائم کریں گے، اور اس طرح سے پھر اقبال ہی کے الفاظ میں کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ عزیزان من، آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑی توجہ سے میری گزارشات کو سنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک ضروری اعلان وہ کاٹ دیجیے۔ یہ پورا مہینہ ہی اول تو، اور پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول، وہ مقدس اور مطہر وہ تقریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی کی، اس پہ بھی میں اپنا نظرینہ عقیدہ خاص طور پہ پیش کیا کرتا ہوں۔ وہ تو آئے گی غالباً 29 تاریخ کو۔ اگلا جمعہ ہمارا جو ہے وہ 31 کو آئے گا۔ تو 31 کے جمعے کو صبح اسی جگہ درس کی بجائے 9:30 بجے، یوں کہیے کہ درس ہی جو ہوگا وہ درس ہوگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، حضور کی سیرت، اس کی قائم کردہ مملکت، اسلامی مملکت صحیح معنوں میں جسے کہا جاتا ہے، میں اس کا ایک نقشہ پیش کروں گا۔ اگلے جمعے کو صبح 9:30 بجے اسی جگہ کارڈ چھپوا لیے گئے ہیں اعلان کے لیے۔ آپ احباب نے یہ اعلان سن لیا، اپنے ساتھ یہ کارڈ لے جائیے، باہر ملیں گے آپ کو میز پہ رکھے ہوئے۔ جو احباب یہاں آپ کے نہیں آئے اور آپ سمجھتے ہیں ان کو دلچسپی ہوگی، ان تک یہ اعلان پہنچا دیجئے۔ اخبارات ہم سے تعاون کرنا تو ایک طرف رہا، مخالفت کرتے ہیں ان اعلانات کی۔ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ ہر ایک کی کوشش یہ ہے اس اجتماع کی، اس درس کے اعلان نہیں شائع کرتے، اشتہار نہیں شائع کرتے۔ بہرحال ہم نے تو عزیزان من کوئی بیچنا نہیں، کاروبار نہیں کرنا، اس سے کیا نقصان ہے۔ بہرحال یہ کارڈ ہیں، یہ آپ لے جائیے گا اگلے جمعے کو صبح 9:30 بجے۔ عنوان یہ ہے اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں۔ آج تو میں نے یہ بتایا ہے نا کہ اس دور کا جو اسلام ہے وہ اسلامی مملکت نہیں، وہ اسلامی مملکت ہوتی کیا ہے، اس کی تفصیل میں آئندہ جمعے